بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى وتؤزروه وتوقروه. وعنهما من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضية فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليورث أسبته من كان. وفي رواية لمسلم وأيكم ترك مالا فإلى الأسبة من كان. وللبخاري فمن مات وترك مالا فماله لموالي الأسبة. وفي رواية لهما ومن ترك مالا فلورثته. عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي وأحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں 3 مرتبہ سے بات ہو رہی ہے. آج اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے. اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اب آپ جو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، اب چھوڑ کر کیا گئے ہیں؟ آپ کے اقوال اور آپ کے افعال. ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی. ایک اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری سنتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سنتوں سے مراد آپ کے اقوال اور آپ کے افعال ہیں. امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کے افعال، جو کام آپ نے کر کے بتائیں، وہ اس سے مراد سنت ہے. تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بھی تعظیم اور توقیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی بھی تعظیم اور توقیر ہو. آپ کے اقوال اور افعال کی تعظیم و توقیر کیسے ہوگی؟ جیسے دوستو
ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ ہر جمعہ کو اہتمام کے ساتھ ہم یہاں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بیان کر کے اس پر کچھ روشنی ڈالیں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ زندگیاں، یہ چیزیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آئے۔ اب تقاضا اس بات کا یہ تھا کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال بیان کیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے اور جو حضرات اہتمام سے پابندی سے یہاں آتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی تعظیم اور توقیر یہ تھی کہ بات شروع ہونے سے پہلے پابندی سے اہتمام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعظیم کی نیت سے آدمی حاضر ہو جائے کہ بھئی مجھے جلدی سے جانا ہے، اہتمام سے جانا ہے، اس لیے جانا ہے کہ جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں بیان ہوگی اسے اہتمام کے ساتھ سننی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی تعظیم و توقیر۔ بعض اللہ والوں کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی تعظیم و توقیر یہ تھی، چنانچہ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ مدینہ المنورہ میں ہوا کرتے تھے، لوگ آپ کے پاس دین کی باتیں پوچھنے آیا کرتے، مسائل پوچھنے آیا کرتے، اور جب بھی کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے دریافت کرتے، بھئی کیا پوچھنا چاہتے ہو، دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہو؟ اگر شخص کہتا کہ میں مجھے آپ کوئی دین کا فلاں مسئلہ، طہارت کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے سے متعلق میں تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بٹھاتے اور مسئلہ جو بھی اسے پوچھنا ہو بتا دیتے۔ اگر وہ شخص آنے والا یہ کہتا کہ میں امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سے سننا چاہتا ہوں، تو اس کو بٹھاتے، خود اندر تشریف لے جاتے، اہتمام کے ساتھ غسل فرماتے، کپڑے دھلے ہوئے یا تو نئے پہنتے، خوشبو کا اہتمام کرتے، اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگاتے، جس مقام پر بیٹھ کر حدیث پاک بیان کرنی ہے اس مقام پر خوشبو ملتے، اور اس کے بعد وقار کے ساتھ بیٹھتے اور پھر حدیث بیان کرتے۔ یہ تھی امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور آپ کے کلام کی تعظیم و توقیر۔ ایک اور موقع پر آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اپنے طلباء کے درمیان اپنے شاگردوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ حدیث کا درس دے رہے ہیں، امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن بار بار یہ ہو رہا ہے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے بارہا آپ کے چہرے کا رنگ بالکل متغیر ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، 4 مرتبہ، علماء نے لکھا ہے تقریباً 8 مرتبہ اس درس کے درمیان ایسا ہوا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرہ بالکل پیلا پڑ جاتا۔ طلبہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے وقار میں، حدیث کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ رہا، آپ برابر حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب حدیث کا درس پورا ہو گیا، پورا ہونے کے بعد طلبہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا، حضرت ہم نے کبھی نہیں دیکھی ایسی بات، آج ہم نے دیکھی کہ آپ کے جسم کا رنگ، آپ کے چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہو جاتا، کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے جسم میں کوئی کیڑا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے، میرے کپڑوں میں، اور وہ مجھے ڈس رہا ہے۔ آپ نے کپڑے اٹھائے، اور کپڑے اٹھائے تو معلوم ہوا کہ آپ کی قبر پر بچھو تھا، اور بچھو نے تقریباً 8 مقام پر آپ کو ڈنک مارا تھا، اور اس بچھو کے زہر سے آپ کا پورا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے اسے برداشت کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے درس کے چھوڑنے کو گوارا نہیں فرمایا، اسی وقار کے ساتھ آپ بیٹھے رہے اور آپ نے درس دیا۔ درس کے بعد پھر اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ماجرا یہ تھا
یہ دوستو امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی تعظیم اور توقیر آج ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ذرا جھانک کر دیکھیں کہ امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے ہم اسے کس عظمت کے ساتھ سنتے ہیں؟ یا یہ کہ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جمعہ میں امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس اہتمام سے ہوتا ہے، ہم پابندی کے سے جا کر وقت سے پہلے جا کر عظمت کے ساتھ اسے سننے کی کوشش کریں؟ ایسا خیال کبھی ہمارے دل میں آیا دوستو؟ صرف ہمارے پاس امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہماری زبانوں تک ہے، دل اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور عظمت و توقیر سے خالی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اگر آپ سے راستہ چلتے ہوئے کوئی شخص حدیث کی بات کرتا تو آپ حدیث بتانے سے انکار کر دیتے کہ امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اسے راستہ چلتے ہوئے بتایا جائے۔ اگر آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث سیکھنا چاہتے ہیں، حدیث جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اہتمام کے ساتھ وقت لے کر آئیں اور پھر ہم آپ کے سامنے اہتمام کے ساتھ عظمت کے ساتھ امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کریں گے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ آپ آخری وقت تھا، مرض موت میں تھے آپ، اور بہت سے لوگ آپ کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے اور وہاں بحث چھڑ گئی کسی دینی مسئلے کی، اور وہ بحث پہنچی حدیث تک، اور لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت اس سلسلے میں کوئی حدیث آپ جانتے ہو تو ارشاد فرمائیں۔ آپ مرض الموت کا وقت تھا اور حالت اتنی نہیں تھی کہ آپ بیٹھ سکیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پہلے بٹھا دو، میں عظمت کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے بعد امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بات کروں گا۔ لوگوں نے معذرت کی کہ حضرت آپ معذور ہیں، آپ کی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ لیٹے لیٹے ہی اسے بیان کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی یہ خلاف ہے کہ آپ کی بات کو بغیر عظمت کے لیٹے لیٹے بیان کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو بٹھایا اور آپ نے عظمت کے ساتھ امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کیا۔ تو دوستو یہ ہے امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے بنات طاہرات، ان میں سے ہر ایک کی تعظیم کی جائے، ہر ایک سے محبت کی جائے، ہر ایک کی عظمت کی جائے، کسی ایک کی حقارت بھی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک ادنا صحابی یوں آتا ہے کہ وہ ایک مٹھی جو صدقہ کرے، اور آج ہم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو اس کے جو صدقہ کرنے کے برابر ہمارا سونا صدقہ کرنا نہیں ہو سکتا دوست۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک کی تعظیم اور توقیر، اور یہ بات امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک اہتمام کے ساتھ خطیب صاحب جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں، ہم بارہا ان کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ امام صاحب یا خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ حدیث یہاں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ اللہ سے مراد یہ ہے اتقوا اللہ، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی،
کہ میرے بعد ان کے بارے میں کوئی کلام نہ کرنا، تان تشنی ان پر مت کرنا اور ان کو نشانہ نہ بنانا، اپنی انگلیاں ان کی طرف مت اٹھانا میرے بعد۔ لا تتخذوا اصحابی غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم۔ اور یہاں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، میرے صحابہ سے جو شخص محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا، یعنی اس کے دل میں میری محبت ہوگی تو وہ میرے صحابہ سے محبت کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں ومن ابغضهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، میرے صحابہ سے عداوت رکھے گا، وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھے گا، یعنی اگر اس کے دل میں میرا بغض ہوگا تو میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے گا، اس کے دل میں میری عداوت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی عداوت رکھے گا۔ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یعنی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی سے محبت کرنا، ان کی عظمت کرنا، ان کی توقیر کرنا ایک ایک امتی پر فرض ہے، واجب ہے، چاہے وہ اس وقت کا اپنے زمانے کا کتنا بڑا بن جائے، لیکن وہ صحابی میں سے کسی صحابی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اٹھاتا ہے تو یوں سمجھو اس کا دل محبت رسول سے خالی ہے، اس لیے اٹھا رہا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فبحبی احب فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ وہ کتنا بھی بڑا بن جائے اپنے زمانے کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرماوے، اور آپ کے ایک ایک صحابی کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، آپ کے بنات طاہرات کی اور آپ کے اہل بیت کی محبت کی بھی ہم تمام کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔